خالق نے مجھے اور آپ کو معافی کے لیے شہر المغفرہ عنایت فرمایا ہے۔ اسی مالک کا یہ اعلان ہے، مغفرت کی طرف جلدی کیا کرو، اللہ سے معافی طلب کیا کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ جلدی کرو۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں تم جلدی سے کام کیا کرتے ہو، تیزی سے وہ کام کرتے ہو کہ یہ مجھے اس کا فائدہ جلدی مل جائے، تو سابقوا الی مغفرہ، شہر المغفرہ سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تمہیں مغفرت کی طرف آنا پڑے گا، اور اسی طرح ان اسباب کی جانب آنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ معافی کا انداز دیکھیے، مال کے عرض و سما کا پیار دیکھیے۔ نبع عبادی، اے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کیجئے، جو بغاوت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس نے جرم کی دنیا میں جرائم اتنے کیے ہیں کہ دنیا خوف زدہ رہتی تھی، اس سے ڈر کر رہتی تھی، لیکن یہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، کمر اس کی جھک چکی ہے، اور یقینی پنگا اس کے گلے میں آنے والا ہے۔ دنیا کی عدالت میں یہ کھڑا ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ آج مجھے اس پندے سے نجات کیسے ملے گی، آج مجھے معافی کیسے ملے گی، میں کس طرح پھانسی کے پندے سے بچ سکتا ہوں۔ مر کے عرض و سما نے کسی بندے کو، ایسے بندے کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ہے، اے بندے، گناہ کر کر کے تو تھک چکا ہے، لیکن میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تیرے گناہ میری رحمت سے کم ہیں، میرا غضب میری رحمت کے اوپر غالب نہیں ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، میری رحمت کی لپیٹ کے اندر آ اور ان اسباب کی جانب آ جو میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ بننے والی۔ پہلا سبب، روزے آپ رکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا سبب، قیام آپ کرتے ہیں، وہ گھر میں کریں، وہ مسجد میں کریں، وہ رات کی تنہائی میں رب کے سامنے گڑگڑائیں اور اس کو رو کر منائیں، یہ تیرے اور میرے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری بات، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، جس رات کو جاگے گا، قیام کرے گا، رات کو رو رو کر منائے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ حضرات، یہ تین باتیں جو میں نے حدیث کی صورت میں بیان کی ہیں، آئیے اب قرآن کی روشنی میں ان اسباب کی جانب آتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ، بخشش کا بہانہ بننے والے ہیں۔ آئیے چند منٹوں کے لیے آج کے رمضان اور اس وقت کے رمضان کو دیکھیے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا اور میرا جو آج کا رمضان ہے۔ موازنہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا میں اس رمضان کے اوپر عمل کر رہا ہوں جس رمضان کے اوپر صحابہ اکرام عمل کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر گئے اور اپنے رب کو رو رو کر منا گئے۔ حضرات، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک سے باز آنے والا، توحید کو اپنانے والا، دنیا جہان کا گناہ گار ہے، انسان خطا کار ہے، انسان نسیان سے ہے تو کیا ہے، خطائیں تو ہو جاتی ہیں لیکن اس نے شرک نہیں کیا۔ مالک عرض و سما فرماتے ہیں، بندہ زمین آسمان کے برابر گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، اللہم انظر حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، میرے برے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اللہ میری کرتوتوں کی طرف نہ دیکھ، میں نے تیری توحید کو سینے سے لگایا ہوا ہے، خوف تجھ سے رکھا ہے، خوف کھاتا ہوں تجھ سے، ڈرتا ہوں تجھ سے، میں کسی اور سے نہیں ڈرتا، امید رکھتا ہوں تو تجھ سے، میری امیدیں وابستہ تیرے ساتھ ہیں، میرا رب تو ہے مجھے محب کرنے والا۔ شرک نہیں کر کے آیا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا زمین آسمان کے برابر گناہ کرنے والا گناہ کر کے آتا ہے، شرک لے کر نہیں آتا، سارے گناہوں کو معاف۔
پتہ چلا شرک نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے روزے رکھنے والوں، رات کا قیام کرنے والوں، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والوں، جمیع عبادات کا اہتمام کرنے والوں، شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات، خشیت الہی جو میرے اور آپ کے اندر آج ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے اور آپ کو وقت کی حکومت سے ڈر لگتا ہے، مجھے اور آپ کو دنیا کے دجالوں اور دنیا کے فتنوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈر نہیں لگتا تو رب ذوالجلال سے ڈر نہیں لگتا۔ رب ذوالجلال سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مالک ارض و سما کا یہ پیغام آپ کے نام ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ۔ جو مجھ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، مالک ارض و سما فرماتے ہیں جو مجھ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، خشیت الہی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ، ان کے لیے ہی معافی ہے، ان کے لیے ہی بخشش ہے، ان کے لیے ہی رحمت ہے جو رب سے دل دیکھے ڈرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے اللہ کما حق کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ مالک ارض و سما کا فیصلہ ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے معافی ملے، حالات آج دن بدن پیسپائی کی طرف، رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن تنہائی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، میں اور آپ سبھی پریشان ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بڑا محاذ جیت لیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ کر تم چاہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، معافی مل جائے گی، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ممکن اسی صورت میں معافی میری اور آپ کی ہے، بخشش میری اور آپ کی اسی صورت میں ہے کہ ان بندوں کو کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ کا محبوب ہمیں محبت سے دیکھے اور شفقت کرے، پھر چاہیے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع تم کر دو، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو میں معاف۔ پانچویں بات، شاید کہ میری اور آپ کی آخری توبہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ نہ کہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ نہ کہیں مجھ سے خطائیں زیادہ ہو چکی ہیں۔ توبہ کریں، توبہ، عمل صالح کو اختیار کریں، اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تقوی اختیار کرو تم، نبی کی اطاعت کرو تم، احترام مصطفیٰ کو اختیار کرو تم، زبان کی حفاظت، زبان پہ کنٹرول کرو تم، اور نماز کی پابندی کرو تم، اور اسی طرح وضو سنت کے مطابق کرو تم، اور اپنے ہی اور بیگانوں سے احسن انداز اور نرم رویے سے پیش آؤ تم، تو دیکھنا رب اپنے گناہوں پہ معافی کے قدم دے۔ مسجد کی جانب چل کے آنا، گھر سے وضو کر کے آنا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں کہ میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا جو ذریعہ بننے والے ہیں، خطاؤں کو معاف کرنے والے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جی ہاں۔ دوسری بات، وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہاری شان شوکت میں اضافہ ہو۔ جی ہاں بتائیے، اسباغ الوضو، وضو احسن طریقے سے کیا کرو، مکمل وضو کیا کرو۔ وضو کے بغیر نماز نہیں، حلال روزی نہیں ہے، حرام کھاتے ہو تو عبادت قبول نہیں، سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تو آپ کی نماز، روزہ اور حج قبول نہیں۔ معافی اسی صورت میں ہے کہ سنت کو اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے جو میری اور آپ کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ دلوں میں کدورت، نفرت، بغض، عداوت ہے تو کیا کیجیے؟ ایک دوسرے سے سلام کو عام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کہنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس سے کدورتیں، نفرتیں، بغض، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ما من مسلم یلتقیان فیتصافحان،
دو مسلمان ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ابھی تک ان کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے جدا نہیں ہوا، رب العالمین نے اس جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نماز میں آمین آپ کہو، فرشتوں کی آمین سے آپ کی آمین مل جائے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ کھانے کے بعد کی دعا تم پڑھو، روزہ افطار کرتے ہو، سحری کھاتے ہو، کھانے کے بعد کی دعا پڑھا کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرے۔ کپڑے ضرور پہنتے ہو، کپڑے پہننے کے بعد دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بخشش کے بہانے حضرات وقت کی قلت ہے، جمعہ آپ پڑھتے ہیں، آئندہ جمعے تک آپ کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں، آئندہ رمضان تک آپ کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ نماز، تسبیح، ذکر، اذکار اور استغفار، سید الاستغفار پڑھنا آپ کا کام ہے، اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔